نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرة شرا یرہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ زلزال بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور اس میں اللہ رب العزت نے قیامت کے جو احوال ہیں، قیامت میں جو واقعہ پیش آئے گا انسانوں کے ساتھ، اس کی ایک تصویر کشی کی ہے۔ فرمایا کہ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین کو زلزلے سے جھنجھوڑ دیا جائے گا، یعنی جب زلزلے سے زمین جھنجھوڑ دی جائے گی اس طرح جیسا کہ جھنجھوڑنے کا حق ہے۔ زلزلت الارض یعنی زلزلہ برپا کر دیا جائے گا زمین پر، زلزالہا جس طرح کے زلزلے کا حق ہے۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین جو ہے اپنے سارے بوجھ باہر نکال پھینکے گی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور انسان حیرانی سے یہ کہے گا اس کو کیا ہو گیا ہے۔ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، اس دن زمین جو ہے ساری خبریں کہہ سنائے گی۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، کیونکہ اس کو اس کے رب کا حکم ہوگا۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، جس دن لوگ آئیں گے سب الگ الگ جدا جدا تاکہ ان کو ان کے اعمال جو ہیں دکھائے جائیں۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، اور جس نے بھی ایک ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ بھی اس کو پالے گا۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اس کو پالے گا۔ جس طرح سورہ قاریہ کے اندر اللہ رب العزت نے کامیابی اور ناکامی کا ایک قانون بیان فرمایا تھا کہ جن کے وزن بھاری ہوں گے میزان میں، جن کی نیکیوں کا وزن زیادہ ہوگا وہ کامیاب ہوں گے، اور جن کی نیکیوں کا وزن کم ہوگا وہ ناکام ہوں گے۔ اسی طرح اس صورت کے اندر بھی اسی قانون کو ایک دوسرے انداز سے بیان کیا گیا کہ جس کے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ بھی اس کو پالے گا، وہ چھوٹ نہیں جائے گی اس کے اعمال نامے سے، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اس کو پالے گا، وہ بھی وہاں پہ موجود ہوگی۔ دو زلزلے ہیں قیامت کے، ایک زلزلہ ہے پہلا جب کہ قیامت برپا ہوگی اور پوری زمین جو ہلا ڈالی جائے گی، زمین کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا اور اللہ نئی کائنات کو وجود میں لائیں گے۔ اور دوسرا زلزلہ ہے کہ جب انسانوں کو دوبارہ، یہ قیامت کا پہلا زلزلہ ہے، اس کے بعد عرصہ دراز بیت جائے گا جتنا بھی اللہ چاہے، جب اللہ پھر دوبارہ حکم فرمائیں گے تو پھر انسان مردے جو ہیں قبروں سے نکلیں گے۔ یہ دوسرے زلزلے کی بات ہے، کیوں کہ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، جب زمین جو اپنے سارے بوجھ باہر نکال پھینکے گی۔ اس زلزلے کو زمین کے زلزلے سے کوئی بھی مشابہت نہیں ہے، یعنی اندازہ فرمائیں کہ ابھی جو زلزلے زمین پر آتے ہیں ہم وہی برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر کسی آپ میں سے کسی کو یاد ہو 2005 کا زلزلہ، تو ابھی تک اس کی تلخ یادیں جو ہیں موجود ہیں۔ وہ منظر جو ہے زلزلے کے چند دنوں کے بعد میں نے بالا کوٹ میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ زمین کس طرح اوپر سے نیچے ہو گئی، یعنی زمین نے اپنا پلٹا کھایا اور کئی جو ہم مکان جو ہیں شک ہو گئے، گر گئے اور زمین کے اندر گم ہو گئے، زمین پھٹ گئی۔ جی وہی میں نے بھی خود دیکھا۔ تو یہ زلزلے کی بڑی ہلکی سی جھلک ہے، یعنی اس کو قیامت کے زلزلے سے اس کو نسبت ہی کوئی نہیں۔ تو یہاں تو اللہ فرمایا کہ زمین کو ایسے ہلا دیا جائے گا جس طرح کے ہلانے کا حق ہے۔ جب اللہ ایسے فرمائیں تو پھر انسان کیا تصور کر سکتا ہے؟ اور پھر یہ ایک زمین کا کوئی ایک خطہ نہیں ہوگا، پوری کرۂ ارض، پوری زمین جو ہے اس کو اس طرح اللہ ہلا کے رکھ دیں گے جس طرح کے ہلانے کا حق ہے، اور زمین اپنے سارے بوجھ باہر نکال پھینکے گی۔ اب اس سے مفسرین نے دو چیزیں مراد لی ہیں، ایک تو بڑا، اس پہ تو سارے متفق ہیں کہ سارے مردے باہر نکل جائیں گے، زمین کے سارے مردے جو ہیں، سارے جو دفن شدہ جو لوگ ہیں وہ زمین اس کو باہر نکال پھینکے گی۔ اور دوسری ایک مراد یہ بھی لی گئی ہے کہ زمین کے اندر جو دفینے ہیں، معدنیات ہیں، جو خزینے ہیں،
زمین اس کو بھی باہر نکال پھینکے گی تاکہ لوگ دیکھیں کہ ہم ان کے لیے لڑتے جھگڑتے تھے۔ اس میں آتا ہے کہ لوگ پھر حیران ہوں گے کہ اس کے لیے ہم لڑتے جھگڑتے تھے، اس سونے چاندی کے لیے، جن کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ تو لیکن اصل یہ ہے کہ زمین سے جو مردے ہیں وہ سارے باہر نکال پھینکے جائیں گے اور وہ زندہ ہو جائیں گے، اور انسان پریشانی میں حیرانی سے کہے اس کو کیا ہو گیا، یعنی زمین تو ایسی ہوتی نہیں تھی، اس کو کیا بپتا پیش آ گئی، کیا معاملہ پیش آیا۔ اس دن زمین جو ہے فرمایا اللہ رب العزت نے اپنی ساری خبریں کہہ سنائے گی۔ اب یہ خبریں کون سی ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ انسان زمین پر جو کچھ کرتا ہے زمین اس کی گواہ بنتی ہے۔ ہمارے سارے اعمال کی سب سے پہلی گواہ ہماری زمین ہے، باقی چیزیں تو بعد میں، پہلے تو ہمارا اپنا جسم ہے اور اس کے بعد زمین بنتی ہے۔ زمین پہ اچھے ہوں برے ہوں جو بھی اعمال ہوتے ہیں یہ اس کی گواہی بنتی ہے، اور زمین اپنی خبریں کہہ سنائے گی، پوری داستان بیان کر دے۔ کیوں بیان کرے گی؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، چونکہ رب کا اس کو حکم ہوگا۔ انسان کہہ سکتا ہے زمین کیسے بولے گی، زمین کیسے سنائے گی؟ بھئی انسان کیسے سناتا ہے؟ اللہ کے حکم سے سناتا ہے۔ یعنی اس میں سورہ حامیم سجدہ میں اللہ نے بیان فرمایا کہ انسان کی جو جلد ہے، انسان کی جو کھال ہے، یہ بھی ساری باتیں کہہ سنائے گی جو انسان کیا کرتا تھا۔ اور انسان جو ہے اپنی کھال کو کہے گا حیران ہو کر تمہیں کیا ہو گیا، تمہارے لیے تو میں سارے کام کرتا تھا، تم کیسے بولنے لگ گئی؟ تو کہے کہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے۔ اس سورہ یاسین کے اندر اللہ فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اس دن ہم ان کی زبانوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ مولوی صاحب کیسے اس ہاتھ اور پاؤں کیسے بولیں گے؟ ہاتھ اور پاؤں کی کون سی زبان ہے جسے بولیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ زبان کی کون سی زبان ہے؟ زبان بھی گوشت کا ایک لوتھڑا ہے نا، ہاتھ اور پاؤں میں گوشت کا ٹکڑا ہے۔ اللہ زبان بھی اللہ کے حکم سے بولتی ہے۔ کتنے لوگ دنیا میں ایسے ہیں زبانیں موجود ہیں بول نہیں سکتے، ہے نا، گونگے، زبانیں موجود ہیں، زبان کا ٹکڑا موجود ہے، بول نہیں سکتے کیونکہ اللہ کا حکم موجود نہیں ہے۔ اسی طرح ہاتھ اور پاؤں کو اللہ کا حکم ہوگا تو ہاتھ اور پاؤں جو گواہی دیں گے، اور سورہ حمیم سجدہ میں اللہ نے فرمایا کہ زمین اپنی کھال انسان کی گواہی دے گی، اور وہ سارے بیان کریں گے بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کیونکہ رب کا اس کو حکم ہوگا۔ اسی طرح زمین کو رب کا حکم ہوگا، یعنی انسان کے اپنے اعضاء کے بعد جو ہے اللہ زمین کو حکم دیں گے کہ تم پر جو جو گناہ کیے، جو جو نیکیاں کی، اچھے کیے برے کیے، زمین پوری داستان کہہ سنائے گی۔ اللہ رب العزت مالک الملک ہے، لیکن اللہ رب العزت عادل بھی ہیں، عدل کرنے والے، انصاف کرنے والے، تو انصاف کے سارے تقاضوں کو پورا کیا جائے گا۔ یعنی ہر انسان کے خلاف پوری گواہیاں پیش ہوں گی، پوری گواہیاں لائی جائیں گی، عدالت قائم ہوگی، اور ان گواہیوں کے پورے تقاضے جو ہیں وہ پیش ہوں گے۔ انسان کے اپنے اعضاء، اس کے دوست احباب، اس کی حتیٰ کہ زمین جو ہے، جہاں جہاں اس نے جو کام کیے، اچھے کیے برے کیے، وہ سارا ریکارڈ موجود ہے۔ اور آج کی دنیا میں دیکھیں، ہمارے لیے اس زمانے میں تو شاید لوگوں کے لیے سمجھنا مشکل ہو، آج سمجھنا سائنس کی دنیا میں مشکل نہیں ہے۔ اب دیکھیں یہ چھوٹا سا کیمرہ موجود ہے، چھوٹا سا، اب اس کے اندر پوری مسجد کا ریکارڈ محفوظ ہوتا ہے۔ کسی وقت بھی 24 گھنٹے میں اس حال کے اندر جو بھی ہوا اس کا ریکارڈ موجود ہے۔ آپ نکالیں، ڈیٹ نکالیں، ٹائم نکالیں، وہ آپ کو پورا ریکارڈ پیش کر دیں۔ بیانی اللہ رب العزت، یعنی آج کے دور میں یہ سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کس طرح ریکارڈ کریں گے۔ یعنی اللہ کے ہاں جو سسٹم ہوں گے، ہمارے سسٹم جو ہے ان کی تو اہمیت ہی کوئی نہیں ہے، ان کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے سسٹم کس قدر کمپلیٹ ہوں گے، کس قدر پرفیکٹ ہوں گے اور کتنے اچھے ہوں گے، اس کا انسان تصور نہیں کر سکتا۔ ہماری آوازیں جو ہیں، ہمارا ایک ایک لفظ جو ہے اس خلا کے اندر محفوظ ہو رہا ہے۔ ہماری حرکات و سکنات جو ہے، ایک ایک حرکت اس کائنات کے اندر محفوظ ہو رہی ہے۔ اور اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ ہم اس دن انسانوں کو لائیں گے تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھا دیں۔ ہر ایک کے سامنے اس کی پوری زندگی کی ویڈیو پیش کی جائے گی کہ لو دیکھ لو، اور انسان کہے گے، قرآن مجید میں کہ انسان کہے گا حیران ہو کر، وَمَا لِي هَٰذَا الْكِتَابِ، کیسی کتاب ہے، لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرًا، اس نے تو کوئی چھوٹا بڑی چیز چھوڑی نہیں، اس نے تو ہر چیز اس کے اندر جو ہے۔ اور اللہ کہیں گے اقرا کتابک، پڑھ لے اپنی کتاب آج خود، کفا بنفسک یوم علیک حسیبا، آج یہ تیری کتاب خود تجھ پر گواہ ہے، یعنی کسی اور گواہی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگرچہ انسان کا اپنا اعمال نامہ ہی کافی ہوگا گواہی کے لیے، لیکن پھر بھی اللہ دوسری گواہیاں بھی پیش کروائیں گے۔ زمین ہوگی، انسان کے اپنے اعضاء ہوں گے، دوسرے گواہ ہوں گے جو انسان کے خلاف گواہی دیں گے۔
اور اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن پھر کچھ بچ نہیں سکے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَى، ایک ذرہ برابر بھی، مثقال سب سے چھوٹے ذرے، ایٹم کہہ لیں آپ، سب سے چھوٹے ذرے وہ کہتے ہیں، اتنا ذرہ بھی اگر زمین پر کوئی انسان نے نیکی کا کیا ہوگا تو وہ بھی وہ موجود پائے گا اس میں، اور اتنا ذرہ بھی اگر برائی کا کیا ہوگا تو وہ بھی وہاں پہ موجود پائے گا. اب اس کے بارے میں دو آراء ہیں مفسرین کی. ایک رائے تو یہ ہے کہ سب کچھ دکھایا جائے گا، آپ کی ویڈیو میں سب کچھ دکھایا جائے گا. ہاں اگر اللہ معافی دے دیں گے، یعنی کچھ گناہ اللہ نے معاف کر دیں گے، تو اللہ یہ بھی دکھائیں گے کہ اچھا یہ گناہ تھے، ان کے بدلے میں نے معاف کر دیا، یہ گناہ تھے، ان کے بدلے میں نے معاف کر دیا. اور اس طرح کفار کو دکھایا جائے گا کہ یہ نیکیاں تھیں تمہاری دنیا کے اندر، ان گناہوں کی وجہ سے یہ نیکیاں ختم ہو گئی، ان گناہوں کی وجہ سے تمہارے ایمان سلب ہو گئے، ان گناہوں کی وجہ سے تمہاری نیکیاں جو ہے بالکل ختم ہو کے رہ گئیں. ایک تفسیر تو یہ ہے کہ اس طرح اللہ رب العزت جو ہے یہ فرمائیں گے. دوسری تفسیر یہ ہے کہ نہیں، وہ گناہ جن کو اللہ دنیا میں معاف فرما دیں گے وہ نامہ اعمال سے ویسے ہی مٹ جائیں گے، تو انسان کو دیکھنے نہیں پڑیں گے. یہ زیادہ بہتر تفسیر لگتی ہے کہ وہ گناہ، دونوں مفسرین کی دونوں آراء موجود ہیں. ایک کہ دکھا دیں گے اللہ، لیکن ساتھ ہی اللہ یہ بھی حوصلہ افزائی دے دیں گے نہیں اس کے بدلے میں نے یہ معاف کر دی. اور دوسرے حضرات کا کہنا نہیں، اگر اللہ نے معافی کر دی ہے تو پھر انشاءاللہ اس کو دیکھنے کی بھی اللہ زحمت نہیں دیں گے، تکلیف نہیں دیں گے، اللہ مومنین کو اس سے بچا لیں گے. تو اللہ پاک ہم سب کو اس سے بچا کے رکھے. تو کیا سبق ملا جی سورہ سے؟ اس میں تو کچھ ہی لو جی، ان کو یہ سبق ملا کہ مکان شکان نہ بنا، باقی جو مرضی کرتے رہو. جی 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 بالکل بالکل صحیح. یعنی میں نے زمین اس طرح پھٹی ہوئی دیکھی وہاں پہ، پوری دکانیں غرق ہو گئی ہیں. بڑی بڑی چوڑی دراڑیں جو ہے نا، زمین پہ بھی پہاڑوں پہ بھی، ہمارے ٹاور جو تھے سارے گر گئے، سارے ٹوٹ گئے، ٹاور ہمارے گر گئے. اور مجھے یاد ہے کہ یعنی 2005 صبح شاید 8 بجے، پونے 8 کا ٹائم تھا، تو میں اس وقت مسجد کی چھت پہ تھا، کسی کام سے میں گیا تھا، تو یہ پوری بلڈنگ اس طرح محسوس ہو رہی تھی، یعنی پوری بلڈنگ جو اس طرح محسوس ہو رہی تھی. اور میں حیران ہوتا، پتہ نہیں میں نیچے جا سکوں گا یا نہیں جا سکوں گا، ممکن نہیں تھا سارا. تو اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے. اللہ کہتے ہیں اللہ کے ارادے کا نام وجود ہے. اللہ کو کہنے کی ضرورت بھی نہیں، اللہ جب ارادہ فرما لیتا ہے وہ چیز ہو جاتی ہے. تو اللہ کا حکم جو ہے اللہ کا ارادہ ہے. جب اللہ ارادہ فرماتے ہیں تو کائنات درہم برہم. اگر ہم صورتیں پڑھیں گے 30ویں پارے کے اندر، قیامت کے بڑے عجیب و غریب منظر ہیں. یعنی پوری دنیا نظام جو ہے اللہ درہم برہم کر کے ایک نئی کائنات جو ہے وجود میں آئے گی. تو پھر اس نئی کائنات کے نئے ضابطے ہوں گے، نئے قوانین ہوں گے، اور نئی وہاں پہ چیزیں ہوں گی. انسان بھی وہاں پہ ظاہر نیا ہوگا سارا. ابھی آپ نے ذکر کیا 2 دفعہ زلزلے کا، پہلے زلزلے میں کہ سارے انسان فوت ہو جائیں گے، مر جائیں گے. جی جی. دوسری دفعہ آئے گا تو پھر زندہ ہوگا. پھر زندہ ہوگا. ہاں، پہلے زلزلہ وہ قیامت کا زلزلہ جب سب کچھ ختم ہو جائے گا. جی اس کو کہتے ہیں جب پہلا سور پھونکا جائے گا. 2 سور ہیں نا، 2 سور پھونکے جائیں گے. اسرافیل علیہ السلام کو اللہ حکم دیں گے تو پہلے سور میں ہر چیز جو ہے فنا ہو جائے گی. وہ کہتے ہیں اس کے حدیث میں تفصیل یہ آتی ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا آواز آئے گی تو پہلے آواز بڑی سریلی ہوگی اور لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے. سارے ایک دوسرے کہیں یہ کیسی آواز ہے، سنو سنو کیسی آواز ہے. اچھا آہستہ آہستہ اللہ اس کی فریکوینسی بڑھاتے جائیں گے. اب دیکھیں آواز خود بذات خود بھی جو ہے عذاب کا ایک ذریعہ ہے. بذات خود آواز ایک عذاب کا ذریعہ، یعنی آواز کو اگر آپ ایک خاص لیول سے بڑھا دیں تو انسان کے کان برداشت نہیں کر سکتے، کان پھٹ جاتے ہیں. اس سے آگے بڑھا دیں دل پھٹ جائے گا، اس سے آگے بڑھا دیں دماغ پھٹ جائے گا. تو اسی آواز کو اللہ اس کی انٹینسٹی کو، فریکوینسی کو اتنا بڑھائیں گے کہ انسان برداشت نہیں کر سکے، مر جائیں گے. یہ پہلا زلزلہ ہے. اور ساتھ زمین کو بھی ہلا دیا جائے گا، سمندروں میں آگ لگ جائے گی، پہاڑ جو ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، یعنی پوری کائنات جو ہے درہم برہم ہو جائے گی. یہ پہلا ہے. اس کے بعد پھر اسرافیل علیہ السلام جو ہے یعنی سر قیامت آئے گی. اس کے بعد پھر دوبارہ جب اللہ جب چاہے گا، یہ نہیں پتہ کب، اس میں چاہے صدیاں بیت جائیں چاہے ہزاروں سال بیت جائیں، جب اللہ چاہے گا تو دوبارہ اللہ اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیں گے، دوبارہ اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے. تو اس میں پھر لوگ دوبارہ یہ زلزلہ آئے گا. اس زلزلے کی یہ بات ہو رہی سورہ زلزال کے اندر، جب قبریں کھول دی جائیں گی اور دوبارہ قبروں میں سے لوگ باہر نکلنا شروع ہو جائیں گے، دوبارہ زندہ ہوں گے. تو یہ دوسرا زلزلہ ہے، دوسرے سور پھونکنے کے بعد. پہلے سور پھونکنے کے بعد جو ہے اللہ رب العزت پوچھیں گے اسرافیل علیہ السلام سے
کہ یا اللہ اسرافیل علیہ السلام سے پوچھیں گے اے اسرافیل کون بچا، کہ یا اللہ میں ہی بچا ہوں، کہ تو بھی مر جا۔ موت سب پہ آنی، یعنی جبرائیل سمیت موت سب کے لیے، کل نفس ذائقۃ الموت، جس کو بھی زندگی ملی ہے اس نے موت کا مزہ چکھنا ہے، تو اسرافیل کو بھی اللہ موت دے دیں گے۔ اس وقت قرآن میں آتا ہے اللہ پھر فرمائے گا لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی بادشاہی، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، جلال ہوگا، یعنی وہ جلال جو ہے کتنی صدیاں رہے گا یا کتنے ہزار سال اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو کہتے ہیں پوری کائنات میں یہ آواز گونجتی رہے گی، لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی بادشاہی، بڑی بڑی تم بادشاہت کرتے تھے، بڑے فن کام بنتے تھے، بتاؤ آج کس کی بادشاہت۔ پھر اللہ خود ہی جواب دیں گے للہ الواحد القہار، اسی ایک مالک کی جو بادشاہ ہے، قہار ہے، جابر ہے۔ اس کے بعد پھر جب اللہ چاہیں گے پھر اللہ اسرافیل کو زندہ کریں گے، اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کیا جائے گا، ان کو پھر حکم ہوگا کہ دوبارہ سور پھونکا جائے، پھر سارے جیسے جیسے اللہ کا حکم ہوگا اٹھنے شروع ہو جائیں گے اور میدان محشر کی طرف بھاگیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے مراحل آسان فرمائے، اور یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جن کے لیے اللہ چاہیں گے آسان فرما دیں گے، یعنی جن کے لیے اللہ چاہیں گے ان سارے مراحل کو آسان فرما دیں گے، تو اللہ ہمیں ان میں شامل فرما دے جن کے لیے سارے مراحل آسان ہو جائیں، کوئی مشکل نہیں۔ جی جی بے شک، آواز کا عذاب، یعنی آواز کا، یعنی پہلے قوم عاد نے سمجھا کہ وہ میدانوں میں رہتے تھے تو اللہ نے ہوا کا عذاب بھیجا، تو ہوا نے ان کو اٹھا کے پٹک کے مار دی۔ کہتے ان کے قد اتنے بڑے تھے کہ ایک ہاتھ سے کھجور کے درخت کو پکڑتے تھے، اکھاڑ کے پھینک دیتے تھے، اتنے بڑے بڑے قد اور اتنی مضبوط اور اتنی قوت تھی ان کے ہاں، اتنی طاقت تھی۔ تو بعد میں آنے والی قوم نے سوچا کہ بیوقوف تھے، میدانوں میں گھر بنا لیے، ہوا نے تباہ کر دیا، ہم پہاڑوں کے اندر بنائیں گے۔ آج بھی وہ سعودیہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں، ان کے آثار موجود ہیں، پہاڑوں کو تراش کے اندر مکان بنائے، اندر بڑی عجیب و غریب یعنی ٹیکنالوجی تھی ان کے پاس، پہاڑوں کے تراش کے اندر پورے بڑے بڑے مکان ہیں، وہاں رہتے تھے۔ تو اب کون سی ہوا آئے گی جی؟ تو اللہ نے آواز بھیج دی۔ آواز کو تو نہیں آپ گھروں میں روک سکتے، رہے پھر بھی گمراہ۔ اب ان کی جو آواز اتنی آئی کہ دل ان کے پھٹ گئے اور اپنے وہ پہاڑوں کے اندر جو محلات بنائے انہی کے اندر مر گئے۔ تو اللہ تو جب چاہے، جیسا چاہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔